الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين بإحسانه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان ملت، میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنے مقام پر، جسے مسجد کہا جاتا ہے، بیٹھنے اور دین کو سننے، اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم سب ایک بہت بڑی امت کا حصہ ہیں، امت محمدیہ، امت اسلامیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری امتوں پر فضیلت دی، ساری جماعتوں پہ فضیلت دی. جب سے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کے طور پر مبعوث فرمایا. پھر آپ کو حوا علیہ السلام کی صورت میں ایک عورت دی گئی، جنت میں ایک مقام دیا گیا، کھاؤ اور پیو، مگر اللہ کی ایک ممنوع چیز ہے، ایک ممنوعہ درخت ہے جس کے قریب نہ جانا. مگر شیطان نے گمراہ کیا، آدم علیہ السلام کو نئے نئے وعدے دلائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، اس چیز کا وہ ارتکاب کر بیٹھے، دنیا کی طرف بھیجا گیا. توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ، میں نے اور حوا نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم اور ہماری امتیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان میں برکت نصیب فرمائی، ان کی اولاد اور نسل کو اس دنیا کے لیے بطور خلیفہ اللہ رب العالمین نے چن لیا. پھر صدیوں تک آدم علیہ السلام کی نسل چلتی رہی. یہ سب کے سب توحید پر تھے، ان میں کوئی شرک نہیں تھا، ان میں بت پرستی نہیں تھی، ان میں کوئی صنم قدا نہیں تھا. یہ سب کے سب اللہ کی توحید پر تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے مشرکین پیدا ہوئے. قبروں کے ذریعے، درگاہوں کے ذریعے شرک کا ایک راستہ کھل گیا. لوگوں نے بزرگوں کو اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ لیا. وقالوا لا تذرن ودا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. 5 قسم کے بزرگ تھے جنہیں بزرگی میں اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا کہ ان کے بعد آنے والوں نسلوں نے سمجھا کہ یہی ہیں جو بارش برساتے ہیں، یہی ہیں جو اولاد دیتے ہیں، یہی ہے جو عزت دیتے ہیں. شرک کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر تھک گئے. پھر ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کی شکل میں اس ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کے آثار آج بھی ڈھونڈنے والے بتاتے ہیں. ساری دنیا تہس نہس ہو کر رہ گئی سوائے اس چند اقوام کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. یہ واقعہ قرآن میں بھی مذکور ہے، یہ واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے، یہ واقعہ انجیل میں بھی مذکور ہے، یہ واقعہ بائبل میں ہے، یہ واقعہ اسفار میں ہے، یہ واقعہ صحف موسیٰ اور عیسیٰ میں اجمالاً اور زبور کے اندر
اجمالاً ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانی نسل کی تخلیق نو فرمائی اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا جہاں کشمکش ہوئی توحید اور شرک کی، لوگ برائیوں میں پڑنے لگے، شرک کی اس رذالت کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں دیگر برائیاں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی توحید سے آگاہ کرنے کے لیے، گندے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے انبیاء اکرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العالمین نے دو اشخاص کو اور دو اقوام کو، آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اس دنیا پر خلافت کے لیے، اس دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم اور نوح کے بعد انبیاء اکرام کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ بھیجا، جس میں آل موسیٰ آئے، جس میں آل ابراہیم آئے، جس میں آل عیسیٰ آئے، جس میں آل زکریا آئے، جس میں آل عیسیٰ آئے، جس میں آل یحییٰ آئے، جن میں سلیمان علیہ السلام کی مضبوط حکومت، اتنی بڑی حکومت اللہ رب العالمین نے دی کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے سپر پاور تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا فرما کہ قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نصیب نہ ہو۔ سورہ صاد پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس وقت کے ایوولوشن، اس وقت یہ انقلاب کا جو تذکرہ فرمایا ہے، انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی ملوکیت، اس دنیا کی خلافت عطا فرمائی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العالمین نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی نسل کو، آل عمران کو اللہ نے اس دنیا پر چن لیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی محنت سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو ہدایتیں ملی، لوگ ہدایت پر آئے، لوگ توحید پر آئے۔ بنو اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبا ٹریڈیشن ہے جسے قرآن کریم نے مختلف سورتوں کے اندر ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ بنو اسرائیل کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ طہ کے اندر، مختلف سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس ٹریڈیشن کو اور اس طویل سلسلے کو، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے چن لیا تھا، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان سے ہونے والی نافرمانیاں، ان کے بعد آنے والے نسلوں کی گمراہی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ بنو اسرائیل کو جگہ جگہ پر اللہ نے نصیحتیں فرمائی، اور ان امتوں کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ رب العالمین نے سب سے آخری مقام پر، قیامت کے قریب آنے والی سب سے آخری امت کے طور پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ہم امتوں میں سب سے آخری امت ہے، سب سے آخری ٹریڈیشن ہے، سب سے آخری کلچر ہے، سب سے آخری ثقافت اور سب سے آخری ہزارہ کے لوگ ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں جو پڑھتے ہیں، ہماری ہسٹری میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، یہ سب 2 سال 4 سال 40 سال 50 سال 400 سال 500 سال پرانی تاریخ ہے، مگر اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایک ٹریڈیشن ایسا دیا تھا جو 69 امتوں کی صورت میں امت محمدیہ سے پہلے گزر چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 هذه الامه، انتم تتمون 70 امه انتم خیرها واکرمها عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس دنیا میں آنے والی سب سے آخری امت 70ویں نمبر پر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم سب سے آخری امت ہو جن کے بعد قیامت قائم ہوگی، مگر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ اور اللہ کے سامنے سب سے زیادہ فضیلتوں میں تمہاری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ بھاری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں فخر ہونا چاہیے
کہ ہم ایسی امت کا حصہ ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ٹریڈیشن کا حصہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے, سب سے اکرم ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر بہت سارے خصائص کی بنیاد پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے اس امت کو, امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور تم برائی سے روکتے ہو. اور ایک اضافی خاصیت کا اضافہ فرمایا وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم تو سب دیتے ہیں, برائی سے تو سب رکتے ہیں. پیاسے کو پانی سب پلاتے ہیں, بھوکے کو کھانا سب کھلاتے ہیں, مگر اللہ پر ایمان رکھ کر کھلانا اور پلانا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ رب العالمین نے اس امت کی خصوصیت کی بنیاد پر, اس امت کی فضیلت کی بنیاد پر ایک عام اعلان کر دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا, سب کو اپنے اپنے خاص علاقوں کی طرف, خاص شہروں کی طرف, خاص سرداروں کی طرف, خاص عبادت گاہوں کی طرف بھیجا جاتا تھا. مگر آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ اس امت کی خاصیت ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں فلاں مہم پر بھیجا جا رہا ہے, تم فلاں جگہ پر نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہو. یہ بتاؤ کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تمہارے زمانے نبوت میں ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام نے بیک وقت اللہ رب العالمین کو یہ عہد دیا کہ اگر ہمارے زیر نبوت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو ہم امت محمدیہ کا حصہ بننا اپنے نبوت پر ترجیح دیں گے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان کو اس دین کے آنے کے بعد منسوخ قرار دیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے آنے کے بعد, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, اس امت محمدیہ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد سے موافق نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے کہ میری بعثت کے بعد کوئی بھی شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو, اللہ کے نبی نے 2 بڑے ٹریڈیشن کا نام لیا اور یہی ثقافت تھی, یہی تہذیب تھی. قرآن پڑھیے, بائبل پڑھیے, تورات پڑھیے, سب سے بڑی ثقافت اس دنیا میں آنے والی بنو اسرائیل کی ثقافت ہے. اسی لیے مثال کے طور پر بنو اسرائیل کو ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد کوئی بھی شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو, اگر اسے پتہ چلے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا, ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا. فرأیت مشارقها ومغاربها, اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق کے حصے پر میں مطلع ہوا, اس کے مغرب پر میں مطلع ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيَبْلُغُ أَمْرَ أُمَّتِي حَيْثُ ذُوِيَ لِي مِنْهَا, کہ میری امت کا معاملہ, میری امت کی آواز
میری دعوت کی آواز اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک زمین کا حصہ میرے لیے سمیٹ دیا گیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں چاند غروب ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں تک چاند کی روشنی پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دین کو اس جگہ تک پہنچائے گا. ایک وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے واقعے سے واپس لوٹ رہے تھے. ہر جگہ انسانیت سے آپ نا امید تھے. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں مبعوث فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے حصے کو اپنے پر سے سمیٹے ہوئے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس حکم اور اس آرڈر کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ اگر محمد کا اشارہ ہو تو ان سارے کفار کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امت پر آپ کا رحم دیکھے، آپ نے فرمایا کہ آج یہ ہیں، یہ اسلام کو قبول نہ کرے مگر مجھے ان کے نسل سے امید ہے. ایک بڑے ویژن کے تحت اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرمایا. جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر انسانیت اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے واپس کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کو نازل فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان آپ کی آواز نہیں سنتے، اگر توحید کی دعوت کو یہ انسان نہیں سنتے، جائیے جناتوں کی بستی کی طرف، وہ آپ کی دعوت کو سننے کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ سب تسکین اور تسلیہ کے سامان تھے جو اللہ رب العالمین نے تیار فرمائے. اور ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیسر و کسرا کی طاقتیں، کیسر و کسرا کی طاقتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوگی. صحابہ کرام نے وہ وقت بھی دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، اور اس جگہ تک جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں چاند کی روشنی پہنچتی ہے، اللہ نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے کہ میری دعوت اس مقام تک پہنچے گی. اور ساری دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم اس امت محمدیہ کا حصہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے اعلیٰ امت ہونے کا، سب سے افضل امت ہونے کا شرف بخشا ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہے. ہمیں اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہم سب سے افضل امت ہے، ہم سب سے بہتر امت ہے، ہمارا مقام سب سے افضل ہے. ہماری امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتیں آ چکی ہیں سب کے سب گمراہی پر اکٹھا ہو سکتی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری امتیں گمراہ ہو سکتی ہیں، یہود 71 میں بٹ سکتے ہیں، نصارہ 72 میں بٹ سکتے ہیں، میری امت 73 میں بٹ سکتی ہے، مگر اللہ نے صرف اور صرف میری امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ سارے بنو اسرائیل اپنی پٹری سے اتر گئے، بنو نوح آل عمران اپنی جگہ سے اتر گئے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک طبقہ، ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا. 10 علماء گمراہ ہو سکتے ہیں، 20 علماء گمراہ ہو سکتے ہیں، 100 علماء گمراہ ہو سکتے ہیں. اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ امت بحیثیت امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ ایک اور خاصیت دی ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامه على كل راس 100 سنه من يجدد لها دینها.
اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت بنو اسرائیل کو نہیں دی، یا آل عمران کو نہیں دی، یا آل یحییٰ کو نہیں دی، میری امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ یہ گمراہی پر چلی جائیں، مگر اس امت میں اللہ رب العالمین ہر صدی کی ابتدا میں یا ہر صدی کی انتہا میں ایک شخص کو ایسے بھیجے گا، ایک عالم دین کو، ایک شخص کو جو اس امت کے امر میں تجدید فرمائے گا۔ جو بدعتیں، جن بدعتوں نے اس امت کو گھیر لیا ہے، ان بدعتوں کی اصلاح فرمائے گا۔ جس شرک نے اس امت کو گھیر لیا ہے، اس شرک سے امت کو پاک کرے گا۔ جس ظلم نے اس امت کو گھیر لیا ہے، اسے عدل و انصاف میں تبدیل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ اس امت کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر 100 سال کی مدت میں ایسے علماء کو بھیجتے ہیں، ایسی امتیوں کو بھیجتے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک سے کیسے بچا جائے، ظلم اور جور کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم اتنے بڑے ٹریڈیشن کا حصہ ہے، اتنی بڑی امت کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت محمدیہ کے لیے 3 چیزیں روا رکھی ہیں۔ 3 چیزیں روا رکھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے زمین کی ہر جگہ کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ ہر جگہ کو، جہاں نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس امت کا اختصاص ہے جو اس سے پہلے امتوں کو حاصل نہیں تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، لوگ اپنے چرچ میں، لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں کرتے ہیں، مگر یہ اس امت محمدیہ کا اختصاص ہے کہ اسے ہر جگہ عبادت کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو یہ فضل دیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی اللہ رب العالمین نے 120 صفیں مقرر کی ہے۔ 120 صفیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک 120 صفیں جنت میں جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ 120 میں سے 80 امتیں جنت میں جانے والی صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت ہے۔ یہ اس امت کا اختصاص ہے، یہ اس امت کا اختصاص ہے کہ ساری امتوں پر اس امت کو گواہ بنایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو طلب فرمائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے نوح، ہم نے تمہیں شرک سے روکنے کے لیے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، کیا تم نے امت تک اپنا پیغام پہنچایا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ، جیسے تو نے پہنچانے کا حکم دیا تھا میں نے بالکل اسی طریقے سے تیرے پیغام کو امتوں تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کو، آپ کی امت کو طلب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اے قوم نوح، کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا ہے؟ ساری امتیں مکر جائیں گی اور کہے گی ما جاءنا من نذیر، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کسی نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو دوبارہ مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے نوح، تمہاری قوم تو کہتی ہے کہ اللہ کا پیغام تو ان تک پہنچا ہی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم نے پیغام پہنچایا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس کیا وٹنس ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے پاس ایک ثبوت ہے اور وہ ثبوت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں امت محمدیہ کے افراد کو طلب فرمائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم تک نوح کا پیغام پہنچ چکا، تو نوح کی قوم تک نوح کا پیغام کیسے نہیں پہنچا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے جو ساری اقوام پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا ثبوت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت ہے، جو اس کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے والوں کی 120 تعداد صفوں میں کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین 80 صفوں کو حکم دیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 صفوں کو باب الایمن سے جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ ہماری فضیلت ہے، یہ ہمارا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ ساری امتوں پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو یہ خاصیت نصیب فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو 3 بنیادی خاصیتیں اس امت کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک خاصیت وضو کی خاصیت ہے۔ فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا غرم محجلین، جن کے اعضائے وضو چمکیں گے اور دور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ امت ہے جسے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ساری امتوں کے درمیان امت محمدیہ کے شخص کو اس کے اعضائے وضو سے پہچان لیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیالے جام سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ساری امتوں کو طلب کیا جائے گا اور میری امت کو اعضائے وضو کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے میری امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ میری امت قیامت کے دن سب سے آخر میں آنے والی امت ہوگی، مگر حساب و کتاب میں میری امت کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ میری امت کو یضرب الصراط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یضرب الصراط بین ظہران جہنم، جہنم کے اوپر پل صراط کو مقرر کیا جائے گا اور ہر اقوام کے نبی سے کہا جائے گا کہ اپنی امت کے افراد کو لے کر گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت عرصات قیامت کے وقت جب سارے لوگ، سارے انبیاء سے مایوس ہو جائیں گے، سارے کی ساری انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور فرمائے گی کہ اللہ کا آپ کے پاس بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانْطَلِقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ، کہ میں عرش کے مقام تک پہنچوں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، فَيَفْتَحُ عَلَيَّ مَحَامِدَهُ، اللہ رب العالمین اپنے حمد و ثنا کے ابواب کو جو اب تک دنیا میں کسی انسان کے اوپر کھولے نہیں گئے تھے، مجھ پر اللہ رب العالمین اپنے حمد و ثنا کے ابواب کو کھول دیں گے۔ میں اللہ کی اتنی تعریف بیان کروں گا، اتنی تعریف بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، وصل تعطى، اور مانگ لیجئے، آج کے دن میں جو مانگو گے محمد کی ساری آرزو کو پورا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، اور شفاعت طلب کرو، سب سے پہلے آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے فرماؤں گا کہ امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، میری امت کو عرصات قیامت سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر پل لگا دیا جائے گا، امتوں کو گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنی امت کو جو توحید کے اوپر قائم تھی لے کر جنت میں سب سے پہلا داخل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ فضل بھی بخشا ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے محمد، جنت کے مختلف دروازوں میں باب الایمن میں نے آپ کی امت کے ان 70,000 افراد کے لیے خاص کیا ہے جنہیں آپ اختیار کرو گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ فضل اور یہ مقام، یہ خصوصیت، یہ امتیاز امت محمدیہ سے پہلے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے ایسی امت پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت مسلمہ پر جس کا ہم حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے فرمائیں گے کہ ان 70,000 لوگوں کو جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اپنے ساتھ لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان 70,000 لوگوں کو، میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت بخشیں گے کہ 70,000 کا ایک ایک شخص جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے کہ اس امت کا ایک ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہو۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیوں، جس کا ہم حصہ ہے۔ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی قوم کا حصہ بنایا ہے جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، جسے سب سے افضل قرار دیا گیا اور جس کے دین کو سب سے زیادہ آسان بنایا۔ ہم سے پہلے جو دین گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو ثقافتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے جو اقوام گزرے ہیں جن کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بائبل میں پڑھتے ہیں، تورات میں پڑھتے ہیں، دیگر صحف میں پڑھتے ہیں، یہ ساری اقوام اللہ رب العالمین کے احکام میں ایسی چیزوں کے پابند تھے جن میں وسطیت کا موضوع نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیج کر، اس امت پر رحم فرما کر وہ سختیاں ختم کر دی جو تورات میں تھی، اور ان بیجا آسانیوں کو بھی ختم کیا جو عیسائیت لے آتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قصاص کے حکم کو آپ لے لیجئے، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو بلا وجہ قتل کرے تو سوائے قتل کے اس کا کوئی دوسرا چارہ نہیں، قتل کے بدلے قتل۔ پھر ان کے مقابلے میں یہ احکام اتنے زیادہ سخت ہو گئے، اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھی، بنو اسرائیل کی سختیوں کی وجہ سے حلال چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام کرا دیا۔ پھر اس کے بعد عیسائی آئے اور ان سختیوں کے نتیجوں میں انہوں نے اپنے دین کے اندر اتنی آسانیاں پیدا کر دی، اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہونے لگے، لوگ شرک میں مبتلا ہونے لگے، لوگ قتل و غارت کے اندر، ظلم کے اندر، نشے کے اندر اور ہر طرح کی بیماری اور برائی جس سے امتوں کا نقصان ہو سکتا ہے اس میں مبتلا ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو امت وسط بنا کر مبعوث فرمایا، جن میں ذرا برابر بھی سختی نہیں رکھی، جن میں نہ یہودیوں کی مانند سختی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کے مانند بے راہ روی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ رب العالمین نے انتہائی زیادہ آسان اور انتہائی زیادہ پولائٹ اور نرم مزاج کا دین دے کر مجھے بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَن يُشَادَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ، اور دین میں جب بھی کوئی شخص سختیوں کی کوشش کرے گا إِلَّا غَلَبَهُ، اس کی سختیاں ناپید ہو جائے گی مگر دین اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ یہ دین ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو جن میں سختیاں نہیں ہیں، جن میں آسانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا ہے، فرمایا یہ دین بہت آسان ہے اور اس دین میں سختی کی جو بھی کوشش کرے گا اس کی سختیاں ناپید ہو جائے گی اور میرا دین اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ فسددوا، لہذا دین میں صحیح راہ کو پانے کی کوشش کرو، صحیح راستے کو پانے کی کوشش کرو۔ وقاربوا، اور اگر دین میں صحیح راہ تک نہیں پہنچ سکتے، کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جائے تو اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو جو قریب ترین راہ، دین کے قریب ترین راہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور صحیح راہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر طرح کا کرائٹیریا ہمیں دیا ہے، ہر طرح کا کرائٹیریا ہمیں دیا ہے، یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما من طائر يطير بجناحيه الا وقد علمنا منه علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے واضح رستے پر رکھا ہے، ہمیں ایسی واضح اور روشن راہ دکھائی ہے کہ اگر آسمان پر اڑنے والے پرندے میں بھی کوئی نفع بخش علم تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی گواہی ہے۔ تو یہ دین بہت آسان ہے، یہ دین بہت آسان ہے۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی شخص اس دین کے اندر سختی کی کوشش کرے گا اس کی سختیاں چند دنوں کی مہمان ہیں اور میرا دین اپنی اصلی حالت پر لوٹ گیا۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، لہذا دین میں صحیح راہ کو پانے کی کوشش کرو، اور صحیح راہ کو نہیں پا سکتے تو جو قریب ترین راہ ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ وابشروا، اور ایک دوسرے کو بشارت دینے کی کوشش کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے جس میں ذرا برابر کسی قسم کا حرج نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اس پر عمل کرنے میں اللہ رب العالمین نے ذرا برابر بھی سختی نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ہم دین کے احکام کو دیکھ لیں، جو نماز کی صورت میں ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جو حج کی صورت میں ہے، جو ارکان اسلام کی صورت میں ہے، جو عبادات کی صورت میں ہے، جو معاملات کی صورت میں ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کو بہت ہی آسان رکھا۔ آج ہم دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنی تکلیف اس کے لیے ماں برداشت کرتی ہیں، اس کو جب چلنا سکھاتی ہے، اسکول جانا سکھاتی ہے، تو اسکول کی پڑھائی سے لے کر اس کے جاب کی فکر تک اور اس کے بعد اس کی شادی کی فکر تک، یہاں تک کہ دنیا کی بگڑی بنانے کے لیے ہم کس طرح کی محنتیں کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دین اسلام کے وہ احکام جو ہمیں نماز اور روزے کی صورت میں دیے گئے ہیں، ہم ان پر غور کریں کہ اللہ نے کتنا آسان بنایا۔ فجر میں جاگنا کتنا آسان ہے، 5 وقت کی نمازیں کتنی آسان ہیں، زکوٰۃ کا یہ ایک ریسائکلنگ سسٹم کتنا آسان ہے، سال میں 1 مرتبہ آنے والا روزوں کا یہ سسٹم کتنا آسان ہے۔ اللہ نے اس دین میں حرج نہیں رکھا، انتہائی زیادہ آسان دین ہمیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں اس دین پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس دین کی عزت کرنی چاہیے، اس دین پر استقامت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر اس دین کو زندہ کرنا چاہیے، اپنی ماؤں اور بہنوں تک اس دین کو سکھانا چاہیے، اپنے بچے اور بچیوں کو اس دین کی تعلیم دینا چاہیے، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازار میں، اپنی تجارت کے اندر اور ہر مقام پر
جہاں اللہ رب العالمین نے اس دین کی ہمارے لیے رہنمائیاں فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین کی اس رہنمائیوں اور ان آسانیوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر گامزن رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے بچوں اور بچیوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اس امت محمدیہ کا حصہ فرمائے جس کے لیے یہ بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ابو بکر کا ساتھ نصیب فرمائے، عمر کا ساتھ نصیب فرمائے، سیدۃ اہل الجنہ فاطمہ کا ساتھ نصیب فرمائے، حسن اور حسین کا ساتھ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے خانوادے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔